پھر فرمایا تیسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو من املاق، املاق کہتے ہیں تنگ دستی کو، فرمایا اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، بیٹیاں ہوں گی شادی کرنا پڑے گی، جہیز جمع کرنا پڑے گا، تو بیٹیاں بوجھ تصور کی جاتی، تو اس لیے کہ اب اولاد نہیں کریں گے کہ کہیں بیٹیاں نہ ہو جائیں، یا ڈاکٹر نے بیان کر دیا کہ بھئی تم جو شادی کرو گے تو ابتدا میں تو 3-4 تو بچیاں ہی ہونی ہیں، تو اب اس بیٹیوں کے ڈر سے اولاد کا سلسلہ بند کروا دینا یہ شریعت میں حرام چیز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یا پھر 2 ہی بچے اچھے ہوتے ہیں، 4 بچے اچھے ہو جائیں گے تو پالیں گے کیسے؟ یہ ہمارے دیسیوں میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی، امریکہ میں رہتے رہتے یہ جو ہے نا یہ گورا پن ہمارے دماغوں میں چڑھ گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی، اور یہ جو آج کل نئی نوجوان نسل کے جو طبقات ہیں، یہ جو یوتھ ہے، یہ کہتی ہے نہیں بچے 2 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو پھر پالیں گے کیسے، ان کی خرچے اٹھائیں گے کیسے، ان کے ایکسپنسز کو بیئر کیسے کریں گے؟ حالانکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو املاق کی وجہ سے، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے۔ کیوں؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8ویں سپارے کا 6واں رکوع ہے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے کے 2-3 رکوع میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ بکری حرام مشرکین نے کی ہے، بکرا مشرکین نے حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنے اصول بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ بیان کر رہا ہے اے حبیب اب انہیں بتاؤ کہ اللہ نے کیا حرام کیا۔ پہلے تو ان کا رد کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو حرام کر لیے ہیں وہ حرام اللہ نے نہیں کیے، اب انہیں تفصیل دیجیے۔ اب یہ رکوع وہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے، دین میں جو جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی وہ ہے کردار، اور کردار سے کیا کیا چیزیں متعلق ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں گیٹ اپ پہ بڑی توجہ دیتی ہے کہ مذہبی حلیہ ہو جائے لیکن مذہبی کردار نہیں بن پاتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے مذہبی حلیے تو ہیں لیکن مذہبی کردار ان کے نہیں ہیں، اسلامی کردار ان کے پاس نہیں ہے، صرف حلیہ ہی حلیہ ہے۔ اگر صرف گیٹ اپ یا حلیہ مذہبی ہو اور آدمی کا کردار اچھا نہ ہو تو پھر وہ مذہبی حلیہ بھی جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی رکھتا ہے ایسا کام کرتا ہے، امامہ پہنتا ہے ایسا کام کرتا ہے، یہ دیکھو یار یہ ملا مولوی اپنے آپ کو بنتے ہیں، دیکھو ان کے کام دیکھو۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ اصل دین میں چیز ہے کردار، پھر نمبر آتا ہے حلیے کا، پھر حلیے کو بھی اس طرح بنائیے جیسا مذہب چاہتا ہے۔ اگر حلیہ بنا لیا اور کردار آپ کا برا ہے تو پھر آپ دین کو بدنام کریں گے، داڑھی رکھ کر بھی، امامہ لگا کر بھی، اپنے آپ کو دیندار کہہ کر بھی۔ اب دین کی اصل کیا ہے اس کا تفصیل سے تو سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اس کی بنیادی اصول بیان کر دی۔ اللہ کہتا ہے قل تعالوا، اے حبیب فرما دیجئے کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے اول چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی حرام شے ہے کہ اللہ جیسا کسی کو ماننا یا اللہ کی صفات کسی اور میں مان لینا، شرک بالذات ہو تب بھی اور شرک بالصفات ہو تب بھی، یہ دونوں عمل جو ہے یہ حرام ہے۔ شرک بالذات کیا ہے؟ خدا کی طرح کوئی خدا کا معبود مان لینا، خدا کی طرح خدا جیسا کوئی مان لینا، یا پھر شرک بالصفات کیا ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی اور بندے میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز تو حرام اللہ بیان کرتا ہے، حبیب کہہ دیں ان سے کہ پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب آپ یہاں دیکھیے کتنی اہم بات چل رہی ہے توحید کی، اور اس کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی والدین کے ساتھ غلط رویہ اپنانا یہ حرام ہے۔ تو اللہ نے اتنی اہمیت پیرنٹس کو دی ہے کہ جہاں جہاں رب کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں وہاں اکثر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو من املاق، املاق کہتے ہیں تنگ دستی کو۔ فرمایا اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے، بیٹیاں ہوں گی شادی کرنا پڑے گی، جہیز جمع کرنا پڑے گا، تو بیٹیاں بوجھ تصور کی جاتی تھی۔ تو اس لیے کہ اب اولاد نہیں کریں گے کہ کہیں بیٹیاں نہ ہو جائیں، یا ڈاکٹر نے بیان کر دیا کہ بھئی تم جو شادی کرو گے تو ابتدا میں تو 3-4 تو بچیاں ہی ہونی ہیں تمہیں۔ اب اس بیٹیوں کے ڈر سے اولاد کا سلسلہ بند کروا دینا یہ شریعت میں حرام چیز ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یا پھر 2 ہی بچے اچھے ہوتے ہیں، 4 بچے اچھے ہو جائیں گے تو پالیں گے کیسے؟ یہ ہمارے دیسیوں میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی، امریکہ میں رہتے رہتے یہ جو ہے نا یہ گورا پن ہمارے دماغوں میں چڑھ گیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی، اور یہ جو آج کل نئی نوجوان نسل کے جو طبقات ہیں، یہ جو یوتھ ہے، یہ کہتی ہے نہیں بچے 2 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو پھر پالیں گے کیسے، ان کی خرچے اٹھائیں گے کیسے، ان کے ایکسپنسز کو بیئر کیسے کریں گے۔ حالانکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو املاق کی وجہ سے، یعنی تنگ دستی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی دیں گے۔ جس جان کو اللہ نے بھیجنا ہے دنیا میں اسے آپ نے نہیں پالنا، اسے اللہ نے پالنا۔ جس بچے کو آپ کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے حصے کی روزی اللہ نے آپ کو دینی ہے۔ آپ کے 1 بچہ ہے تو 1 بچے جتنی ملے گی، 4 بچے ہیں تو 4 بچے جتنی ملے گی۔ آپ نے یہ کیوں ذہن بنایا کہ آپ کو خرچہ اٹھانا ہے؟ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، ان کو پالنا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، مجھے بھی وہ پال رہا ہے، میں محنت کروں گا ان کے لیے، اسباب کو پیدا کرنا روزی کے یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ 3 کام ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ایک تو بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کیا جاتا تھا مال کی کمی کی وجہ سے، اولاد کم کی جاتی تھی مال کی کمی کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرتے تھے عزل، عین زا اور لام۔ عزل کو سمجھ لیجئے آج بھی جو پروٹیکشن یوز کرتے ہیں میاں بیوی کے ملاپ میں، تو اس زمانے میں عزل کرتے تھے۔ پروٹیکشن وغیرہ کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، آج کل تو جدید چیزیں آ چکی ہیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب مرد ڈسچارج ہونے والا ہوتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتا تھا اور انزال نہیں ہو پاتا تھا اندر، تو کیا ہوتا تھا، اس عمل کو کہتے تھے عزل کرنا، عین زا اور لام، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں غزوہ بنو مستلق میں تھے، تو ہم نے سوچا کہ بیویوں سے کافی عرصہ ہوا دور ہیں، تو کچھ خواتین ہمیں پسند آ گئیں، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ حاملہ ہو جائیں، وہ پریگننٹ ہو جائیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ عزل کرتے ہیں، عین زالام، یعنی کہ انزال کے وقت پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ عزل کرنا ہمارا ٹھیک ہے، کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جان کو دنیا میں آنا ہے وہ تو آ کر رہی، یعنی تم عزل بھی کرو گے لیکن جب اللہ کو پیدا کرنا ہے اس وقت تو کوئی ایسا سلسلہ بن جائے گا کہ حمل ہو جائے گا۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اپنی باندی کے ساتھ عزل کرتا رہا، حضور کی بات میرے ذہن میں یہ رہی، اور کچھ دن بعد آ کر میں نے حضور سے کہا حضور وہ تو حاملہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جس جان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے کوئی نہ کوئی اس کے آنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو علماء نے یہاں لکھا کہ پروٹیکشن یوز کرنا، اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ پروٹیکشن یوز کرنا اولاد کی کمی کی وجہ سے یہ تو ہے مکروہ، اور فرمایا اس وجہ سے ہو کہ اولاد ہوگی تو پالوں گا کیسے، رزق کی تنگی کے ڈر سے اگر آدمی پروٹیکشن یوز کرتا ہے تو پھر ہے حرام۔ اور اگر کسی طبیب حاذق نے
کسی مسلمان ڈاکٹر نے یا کسی صحیح ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ابھی تمہاری عورت کی جو ہے وہ اتنی صحت نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی بچہ ہوا ہے، ایک دوبارہ سے حمل واقع ہوگا، تو ابھی یہ جو پہلا بچہ ہوا ہے اس پہلے بچے کو بھی صحیح طریقے سے غذا نہیں مل پائے گی، اور دوسرا بچے کو بھی تمہاری بیوی کیری نہیں کر پائے گی، تو اس سچویشن کے اندر اگر پروٹیکشن یوز کی جاتی ہے یا ضبط تولید کے کوئی بھی معاملات کیے جاتے ہیں تو وہ جائز عمل ہیں، وہ جائز ہیں۔ لیکن اگر تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور قتل نہ کرو اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اب اگلی بات فرمائی، چوتھی بات، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا ومتن، چاہے وہ بے حیائی کھلے عام ہو یا وما بطن، یا پھر خلوت میں اکیلے میں ہو، یعنی کہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، اجتماع میں بھی برا ہے۔ اس طرح آج کل کچھ جو ہیں بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں، ارے بھائی ڈرتے تھوڑی ہیں کسی سے، اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں، پی رہے ہیں پلا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، الٹے سیدھے جو ہے وہ طوائفوں کو نچوا دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہو یار حرام ہے، بھلے کسی کے باپ کی تھوڑی پی رہے ہیں بھائی، اپنی پیسوں کی پی رہے ہیں۔ تو ایک تو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور اللہ نے کہا ما ظہرا، اور نہ دکھا کر کرنی ہے، وما بطن، نہ چھپ کر کرنی ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ یار میں کرتا تو ہوں لیکن یار سب کے سامنے تو نہیں کرتا نا، اپن ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے، ایک رات بنائی ہوئی ہے، اسی دن پیتے ہیں، تو بھائی جناب یہ آپ کی یہ صفائیاں دینا یہ دین میں نہیں ہے، نہ با ظہرا کرنا ہے آپ کو، نہ وما بطن کرنا ہے، یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو چھپا کر کرنا، اعلانیہ کرنے کا تو جواز دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، الا بالحق، یعنی کہ اللہ نے ہر جان کو، جو مسلمان کی یا انسان کی جان ہے، اللہ نے ہر انسان کی جان کو قتل کرنا حرام کیا، الا بالحق، سوائے حق، یعنی چند صورتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے قتل عمد ہے، کسی نے کسی بندے کو قتل کر دیا تو مجرم کو اس کے قصاص کے بدل میں قتل کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اسٹیٹ کا باغی ہو، یعنی اسلامی ریاست ہے، آج کل تو ساری دنیا میں قانون ہے کہ اسٹیٹ کا جو باغی ہوتا ہے، اسٹیٹ کا باغی ہو اور ملک میں بدامنی پھیلا رہا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شادی شدہ آدمی زنا کرے گا اس کو بھی رجم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ارتداد ہے، اسلام لا کر اسلام کا منکر ہو جانا، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ تو فرمایا یہ جو معاملات، لیکن یہ قتل کرے گا کون؟ یہ کرے گی اسلامی ریاست۔ ہر شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہر شخص جج بن جائے، ہر شخص پسٹل اٹھا کے گھومنا شروع کر دے، بندے مارنا شروع کر دے۔ یہ آدمی کو اختیار نہیں ہے، یہ ریاست کو اختیار ہے، یہ ججز کو اختیار ہے، یہ عدلیہ کو اختیار ہے کہ مقدمہ چلایا جائے گا، اور مقدمہ چلانے کے بعد اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو آدمی کو پھر سزا دی جائے۔ مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، اور لوگ ہاتھ میں قانون تب لیتے ہیں جب ریاست ان کو عدل فراہم نہیں کر رہی ہوتی۔ ریاست کا کیا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرے۔ جب عدل اور انصاف لوگوں کی دہلیز تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر عدل کی اور عدالت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں بھی جو علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ناموس رسالت جو ہے اس مسئلے میں بھی پہلے جانی چاہیے بات کورٹ کے اندر۔ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے اندر قانون کو لے لیجئے، کیونکہ جس طریقے سے اس قانون کے فائدے ہیں بلاسمی لاء کے، اس طرح اس کے مس یوز بھی ہیں۔ یعنی ایک آدمی کی کسی آدمی سے نہیں بن رہی، کسی مولوی صاحب کی کسی ایک عام آدمی سے جھگڑا ہو گیا، مولوی صاحب نے جمعے میں تقریر کر دی یہ گستاخ ہے، مارو اس کو۔ ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی پرسنل جنگ ہے، لیکن انہوں نے تو مسجد میں ماحول کریٹ ایسا کر دیا کہ یہ گستاخ ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ایک کانفرنس ہوئی لاہور میں، سارے علماء ایسے نہیں ہیں، علماء حق بھی ہیں۔ ایک علامہ صاحب کو بلایا بھی ریسنٹلی پچھلے سال، تو انہوں نے کہا کہ مولوی جو ہے نا وہ گالی نہیں دے سکتا ہے، اور جب اسے گالی دینی ہوتی ہے تو فتویٰ لگا دیتا ہے۔ جو وہ لوگ ہیں جو اسلام کو مس یوز کرتے ہیں، یعنی میرا آپ سے اختلاف ہو گیا، میں کیا کروں گا آپ کے لیے؟
اب میں آپ کو ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دے سکتا، ممبر و محراب والا آدمی ہوں، تو کیا کرے گا آدمی؟ فتویٰ لگا دے گا آدمی، یہ گیا اسلام سے، یہ گستاخ، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ تو میرے کہنے کا مقصد سارے علماء ایسے نہیں، میں ان مولویوں کی ٹیپیکل بات کر رہا ہوں جو دین کو مس یوز کرتے۔ علماء حق جو ہیں یقیناً ان کی برکت کی وجہ سے دین کا نظام یہ چل رہا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی الحمدللہ دین آگے پھیل رہا ہے ان کی دعوت سے۔ لیکن وہ لوگ جو پرٹیکولر جو ٹیپیکل مولوی ہیں جنہوں نے دین کے اس تعبیر کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اور عام لوگ جس وجہ سے دین سے بدظن ہوتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس قانون کا مس یوز بھی تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو گستاخ بنا دیا اور لوگ اسٹال میں آ کے کسی نے پھڑکا دیا بندہ، کسی نے بندہ ہی مار دیا۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک تو عدلیہ نظام انصاف دے، کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے مقدمے جاتے رہتے ہیں عدلیہ کے اندر، عدالت میں، کورٹ میں، وہاں سے فیصلے نہیں آتے تو لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، جب لوگ فرسٹریشن میں آتے ہیں تو قانون پھر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے عدلیہ کا نظام بہترین ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی مجرم ہے جس پر بلاسمی لا ہے، کوئی بھی قانون ہے، تو اس حوالے سے اگر عدلیہ عدل فراہم کرے گی تو پھر عوام بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے گی۔ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام جو سزاؤں کا اختیار ہے یہ بندوں کے پاس نہیں ہے، یہ عام آدمی کے پاس نہیں ہے، عدالت مقدمہ چلے گا اور جرم ثابت ہوگا تو تب سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نظام قائم کرنا نصیب فرمائے۔ ذالکم وصاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل پکڑو۔ عقل مندوں کو اللہ نصیحت کر رہا ہے، جاہلوں کو تو نہیں کر رہا۔ لعلکم تعقلون، اگر اللہ کہتا ہے تمہارے پاس عقل ہے تو یہ وصیت اور نصیحت ہم تمہیں کر رہے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور قریب بھی نہ جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، سوائے کوئی بہت خوبصورت طریقہ تمہارے پاس، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بچے نابالغ ہیں، بھائی نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو پہلے تو سوچو کہ ان کا جو بھائی کا مال ہے وہ بہت حفاظت سے رہے۔ اور اگر آپ سوچتے ہو کہ یار پیسہ جو ہوتا ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، یقیناً آج جو $10,000 ہیں 10 سال بعد $10,000 کی اوورتھ نہیں ہوگی، تو اب ہم نے اس کو سیو کر کے رکھ لیا تو وہ تو پیسہ دن بدن ڈی ویلیو ہوتا رہے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، سوائے یہ کہ تمہاری انٹینشن بہت خوبصورت ہو، الا باللتی ہی احسن، تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یار میرا ایک بہترین کاروبار چل رہا ہے، میں فلاں کام جانتا ہوں، میں کرپٹو جانتا ہوں، میں اسٹاک کا کام جانتا ہوں، میں فلاں کام جانتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں ان 10,000 کو لے کر انویسٹ کر دیتا ہوں، تاکہ جب تک یہ بچے جوانی کو پہنچے تو پیسہ ڈی ویلیو نہ ہو، بلکہ ایک اچھا اماؤنٹ جو ہے میں ان کو دے پاؤں۔ الا باللتی احسن، سوائے کہ تمہاری ایک بہت خوبصورت انٹینشن ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ نابالغ بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب تک وہ جوان نہیں ہوتے اتنی عقل ان کے پاس نہیں آتی کہ پیسے کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس وقت تک تم بڑے احسان کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے ان کے پیسوں کی حفاظت بھی کرو اور کسی اچھی جگہ انویسٹ بھی کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، یہ دین بیان ہو رہا ہے ساری چیزیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ ناپنا اور تولنا اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی دین کا بنیادی حق ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول کو پورا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح سور کھانا حرام ہے، اس طرح ناپ تول میں کمی کر کے جان بوجھ کر وہ مال جو تم کھاؤ گے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کھانا حرام۔ ایک لمحے کے لیے نہیں، یہ پورک ہے نہیں کھائیں گے، اور لوگوں کا مال غصب کر جائیں گے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پورک والا حرام اور یہ حرام الگ الگ ہے؟ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام، دونوں چیزیں حرام۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک زمانے میں میں نے 6-7-8 مہینے کسی کپڑے والے کی دکان پہ کام کیا تھا، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گز سے جو ہے نا کپڑے بیچتے تھے، گز سے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، بعض اوقات وہ میٹر سے دینا ہوتا تھا، وہ گز سے دے دیتے تھے، کیونکہ میٹر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، گز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ذرا سے فائدے کے لیے ناپنے میں کمی کر دی اور پوری روزی حرام کر دی، استغفر اللہ العظیم۔ اور والمیزان کیا ہے؟ میزان کا معنی تولنا۔ اب کیا ہے کہ جو فروٹ والا بھی، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے بے ایمان ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ حکمران فلاں ہیں اور یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس دور میں وہ ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے، اس دور میں شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔
اور موقع مل جائے تو دیکھیے کیسے لگائے گا چوکا بھی. اس شریف کون ہے اس دور میں جس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے؟ اگر ریڈی والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی تو بھائی تو نے اس لیے نہیں لی تجھے کسی نے دی نہیں، کیونکہ تو ریڈی لگاتا ہے. اگر تجھے لوگ دیتے تو تو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا، کیونکہ اپنے اپنے لحاظ سے ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے. یعنی اگر فروٹ بیچنے والا ہے وہ بھی کرپشن کر رہا ہے، ہر شخص کرپشن کر رہا ہے اور سب کی کرپشن مل کے پورا ایک نظام تیار ہو رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو ہم خود جب ناپ تول میں کمی کریں گے اور کہیں گے اچھے حاکم ہمارے پاس آ جائیں، نظام اچھا ہو جائے، نہیں ہو سکتا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اللہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا کرو، بالقسط، عدل کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور ہم کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے، مشقت میں نہیں ڈالتے، مکلف نہیں بناتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. اس سے مراد کیا ہے کہ انٹینشنلی تو تم نے کمی نہیں کی ہو، لیکن اتنے کسٹمرز آ رہے ہیں، بہت جلدی جلدی میں تم لوگوں کو دے رہے ہو، تو کہیں ان انٹینشنلی، بغیر نیت کے، بغیر ارادے کے کہیں کسی کو معاملے میں کمی رہ جاتی ہے، تو اب تم سے اس کا جو ہے حساب نہیں لیا جائے گا. انٹینشنلی کمی کرو گے، ارادتاً کمی کرو گے، نیتاً کمی کرو گے تو اللہ اس پہ پکڑ کرے گا. پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اب ایک اور دین کی بات ہے. فرمایا جب بھی بات کرو حق کی بات کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بولو، فَعْدِلُوا، عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب بھی بولو حق کی بات بولو، یہ بھی دین ہے. اپنے آدمی کو فیور کر دینا. ہمارے ملکوں میں تو مسلمان تو ہے ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. آپ جائیے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مہاجر سب ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی قوم کو، اپنی ذات والے کو جو ہے وہ فیور کر رہا ہے، چاہے وہ غلط بھی. ہمارا دین تو بالکل الگ چیز بات بیان کرتا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. حق بات کہنی ہے، عدل کی بات کہنی ہے، اگرچہ بندہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. قوم کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، رشتہ دار بھی ہوگا جب بھی فیور نہیں کرنا غلط بات پہ. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. پھر آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. یہ سارے جو اللہ نے بیان کی کمٹمنٹس ہیں نا اللہ سے، تو ان ساری چیزوں کو فلفل کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے وعدوں کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تذکرون، اس کو نصیحت کو پکڑو. آخری کی دو آیتیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. میں اگلی آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس آیت سے لے کر ابھی تک جو آپ نے 9 چیزیں سنی، یہ اس کا تعلق گیٹ اپ سے ہے یا کردار سے؟ کریکٹر سے. میں نے کیا عرض کیا شروع میں؟ کریکٹر نہیں ہوگا اور کردار اور گیٹ اپ ہو جائے گا نا تو دین بدنام کر دیں گے آپ. آج کل کیا ہے معاشرے مشہور کہ یار یہ داڑھی والے جو ہے نا بڑا فراڈ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، داڑھی کے قصور نہیں ہے. چور داڑھی مطلب یہ نہیں کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، داڑھیوں کی آڑ میں چھپ کر وہ سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے. تو پتہ کیا چلا؟ دین میں اصل ہے کردار، کریکٹر. اور کریکٹر کے ساتھ اگر داڑھی شریف ہوگی، اللہ اکبر، کریکٹر کے ساتھ امامہ ہوگا، کردار کے ساتھ گیٹ اپ ہوگا، تو وہ دین کے اندر بہت زیادہ دوسروں پر انفلوئنس پیدا کرے گا. اور کریکٹر بالکل بھی نہیں ہے اور آدمی نے گیٹ اپ پورا اپنا لیا ہے تو وہ دین کو بدنام کرنے کا باعث بنے گا. لوگ کہیں گے دیکھو ملا آدمی ہے، مولوی آدمی ہے، کام دیکھو اس کے، استغفر اللہ علیہ. تو یہ ساری چیزیں کریکٹر سے تعلق رکھتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے سیدھا راستہ. ناپنا صحیح طریقے سے، تولنا صحیح طریقے سے، والدین کے ساتھ احسان صحیح طریقے سے، برائی سے رکنا صحیح طریقے سے، یہ ساری چیزیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، تو اللہ کہتا ہے اس سیدھے راستے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن
وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اور پھر آتینا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، یعنی جس طریقے سے یہ احکام بیان کیے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو نازل کیا تو اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں آپ جائیں بائبل میں بھی آج بھی دیکھیں تو 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو بہت تیسرے اور چوتھے رکوع میں 10 کمانڈمنٹس کو بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا گیا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، اور ہم نے اپنی نعمت نیکوکاروں پر پوری کر دی، تمام کر دی۔ اور اس توریت میں کیا ہے؟ وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدن، اور وہ توریت ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے، لعلہم، تاکہ اس توریت کو پڑھ کر، اللہ کی کتابوں کو پڑھ کر، اس ہدایت کو، رحمت کو لے کر، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ تم اب کے اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لاؤ، بلقاء ربہم، تاکہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ تو جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس سے مراد علماء نے کیا ہے کہ شاید اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یقین نہیں ہے، کیونکہ جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو 1 روپیہ بھی میں نے کم کیا ہے کسی کا جان بوجھ کر، کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو جس کو یہ خوف ہوگا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں ہم پڑھتے کیا پڑھتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے 1 جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں، کیونکہ جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جو آخرت اور موت کو نہیں سوچے گا تو دنیا کی ساری کرپشن وہ کر لے گا، کیونکہ اسے ایمان ہی نہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ نے جو ان میں احکامات بیان کیے ہیں، جو خوبصورت احکامات ہیں، جو اللہ ایک بندہ مومن سے چاہتا ہے، اللہ ہمیں ویسا با کردار بنا دے، ایسا با اخلاق بنا دے، صاحب کردار بھی بنائے، صاحب نظر بھی بنائے، صاحب بصیرت بھی بنائے، اور اللہ تعالی ہماری جملہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ 2nd لاسٹ رکوع تھا سورہ انعام کا جو ہم نے پڑھا ہے، پر انشاءاللہ عز و جل کل سنڈے ہے اور کل انشاءاللہ عز و جل میں آخری رکوع تلاوت کروں گا سورہ انعام کا، اور کل انشاءاللہ عز و جل ہماری سورہ انعام مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ منڈے سے انشاءاللہ سورہ اعراف کی ہم تلاوت کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔